بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میرا نام حسن نثار ہے. آج ناظرین آج کی جو خبریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور ان خبروں کے اوپر اپنا تجزیہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں. تو ناظرین سب سے پہلے آج کی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. وہ خبر ہے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں مزمل سہروردی صاحب، ان کے بارے میں ہے. انہوں نے کہا ہے، حکومت کو ایک ایڈوائس کی ہے اور تنقید کی ہے اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھارت کو شکست دے دی ہے، لیکن تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہرا نہیں سکے. کہ بھارت کو انہوں نے جنگ ہرا دیا لیکن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو نہیں ہرا پا رہے. تو مزمل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی عوام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جنگ نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ جنگ کریں. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو ایک اپنے الگ کیٹیگری میں کام کرتا ہے، لیکن جس سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی عوام کی آواز ہے. اور یہاں پہ اس لیے نہیں اس سوشل میڈیا کو ہرایا جا سکا کیونکہ اس میں عوام جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اپنے جو خیالات ہیں، اپنی تکلیفات ہیں جو وہ آگے رکھ رہی ہے حکومت کے. لیکن حکومت اسی وجہ سے جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کو ہرانے میں ناکام رہی ہے کیونکہ عوام کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا سکتی. عوام کو سمجھایا جا سکتا ہے، عوام کی سنی جا سکتی ہے، لیکن عوام کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی. اب جو بھارت کی آپ نے مثال دی ہے، بھارت کے ساتھ ہم ان کی آرمی کے ساتھ لڑے ہیں اور ان کو ہم نے شکست دی ہے، لیکن ہم اپنی اگر قوم کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ لڑیں گے تو ہم شکست نہیں دے سکیں کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. اور اگر سوشل میڈیا کی بات ہے تو سوشل میڈیا پر لوگ صرف اپنے خیالات کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اپنے جو مسائل ہیں وہ آگے رکھتے ہیں. اور حکومت پر تنقید اگر بری لگتی ہے تو حکومت کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اچھا ناظرین اس کے ساتھ آگے کی جو خبر ہے وہ ہے مطیع اللہ جان، جو ایک یوٹیوبر ہیں، ایک صحافی ہیں اور اپنے خیالات جو ہیں اپنے چینل پہ بتاتے رہتے ہیں اور زیادہ تر یہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ولاگ میں یہ کہا کہ کسی سرمایہ کار کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کرے گا، جس کو اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی قوت خرید اتنی نہیں ہے اور باقی ہمارے ادارے بھی کچھ جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. اور آزاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اداروں میں جو انٹرفیرنس ہے حکومت کی طرف سے، اور ان اداروں کو بنایا گیا تھا خود مختاری کے لیے، اور خود مختاری اس طرح کہ وہ اپنے رہ کے سراؤنڈنگ میں اچھا کام کر سکیں اور اچھا کام کر کے عوام کے لیے وہ سہولت پیدا کر سکیں، عوام تک وہ جو ان کے نتائج ہیں وہ بھیج سکیں. اور ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ان اداروں میں زیادہ تر انٹرفیرنس، کرپشن کی نظر ہوتے رہے. سب سے بڑی مثال تو ہمارے پاس جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، تو اس میں زیادہ تر انٹرفیرنس رہی اب تک جب سے وہ ادارہ قائم ہوا. تو اب تک یہ ہے کہ اگر اداروں میں انٹرفیرنس رہے گی، کرپشن رہے گی، عوام تک ان کے نتائج نہیں پہنچ سکیں گے. اور کسی بھی سرمایہ کار کو اس طرح کا اعتماد نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر آ کے اپنی سرمایہ کاری لے کے آئیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں، جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ لوگوں کی قوت خرید ہے بھی کہ نہیں. تو جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا، ادارے آزاد نہیں ہوں گے، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور غریب اس میں صرف پستا رہے گا اور اس میں کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ عوام تک اگر آپ سہولیات پہنچائیں گے تو عوام آپ کو ریوارڈ بھی دیتی رہے گی. اچھا ناظرین اس سے آگے کی خبر، شرجیل میمن صاحب جو سندھ کے ایک رہنما ہیں، پولیٹیشین ہیں، انہوں نے تھر کے بارے میں یہ فرمایا ہے جہاں پہ لوگوں کی زندگی بہت بری حالت میں ہے اور بری طرح زندگی گزارے ہیں، جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگر
تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرے تو 200 سال تک دنیا کو بجلی بیچ سکتے ہیں. تو میمن صاحب یہ سہولیات کس نے پیدا کرنی تھی؟ تھر پچھلے 25 سال سے تو آپ کی حکومت کے پاس ہے. سندھ میں کراچی میں آپ کی حکومت ہے, آپ کا صوبہ ہے, اس میں آپ نے یہ تبدیلیاں پیدا کرنی تھی. یہاں پہ سہولیات لوگوں تک پہنچانی تھی جس میں لوگ بری حالت میں مر رہے ہیں. علاج پانی وہاں پہ نہیں ہے, اچھا علاج اچھا پانی وہاں پہ نہیں ہے. لوگ چھپڑوں سے پانی پیتے ہیں اور وہاں سے جانور بھی اسی طرح پانی پیتے ہیں. لوگوں کی بری حالت, نہ وہاں پہ میڈیکل کی سہولت, نہ وہاں پہ ایجوکیشن کی سہولت. تو یہ آپ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ صرف اتنی باتیں بتا سکتے ہیں کہ تھر میں یہ ہے, تھر میں وہ ہے, لیکن آپ کچھ امپلیمنٹ نہیں کرتے. کراچی کی حالت اتنی بری ہے, سڑکیں ٹویا بن چکی ہیں, گڑھے پڑ چکے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ 2 گھنٹے کا سفر جو صرف 15 سے 20 منٹ کا سفر ہے وہ 2 گھنٹے میں کرتے ہیں. اتنی بری حالت ہے وہاں کی. تو صرف باتیں نہ کریں, کچھ کام کر کے بھی دکھائیں اور کوئلے سے بجلی پیدا کر کے بھی بتائیں. ناظرین, اس سے آگے کی خبر جو تھوڑا سے سائیکوپیتھ ہیں, پہلے سابقہ سنگر ہوتے تھے, اب حالیہ جو ہیں وہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں پولیٹیشین. ناظرین, اب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمران خان سے بغض نہیں ہے بلکہ عمران خان کو مجھ سے بغض ہے, تبھی تو میرے بارے میں بات نہیں کرتا. اچھا, یہ اس کی وہ مثال ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں. تو بیسیکلی عمران خان تو اس کے بارے میں بات کیا کرے کہ وہ اس کی ایک تھیوری ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مائنڈ اوور میٹر, کہ یہ جو ہے نا وہ میٹر ہی نہیں کرتے, میں اس پہ مائنڈ کیوں کروں. تو اس لیے وہ تو اس کے بارے میں بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ ہر ٹویٹ, ہر بات اس کی جو ہے نا وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے. اور بیسیکلی یہ جناب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے, کیونکہ ملک میں سب سے مقبول لیڈر اس وقت عمران خان ہے, اور یہ چاہتے ہیں جناب کہ اگر شاید چلو برے کے لیے ہی صحیح عمران خان کسی طریقے میرا نام تو لے, چل میں بروں میں ہی صحیح لیکن کچھ فیمس تو ہو جاؤں گا. جیسے کہ عمران خان صاحب کی ایک سابقہ بیوی تھی جس کا نام ریحام خان تھا, اس کے کئی ملینز جو ہیں وہ فالوور ہیں ٹک ٹاک پہ. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو آفیشیل اکاؤنٹ تھا ٹویٹر کا, وہاں سے کہا تھا کہ یہ میری بیوی ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا وہ ان کو سبسکرائب کریں یعنی فالو کریں ٹویٹر پہ. اور اس وجہ سے ان کے جو فالوور ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. پھر عمران خان نے ان کو پہچان کروا دی عوام کے ساتھ, اور عوام جو تھی وہ ٹوٹ پڑی اس کے اکاؤنٹ پر اور اس کو اچھے سے انہوں نے فالو بیک کیا. تو اب یہ جناب بھی اسی طرح کے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے شاید عمران خان میرا نام لے اور میں کچھ حد تک جو ہے نا وہ مقبول ہو جاؤں. لیکن عمران خان نے آج تک کچھ کہا ہی نہیں, نہ اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں اور نہ اس سائیکوپیتھ کے بارے میں, نہ وہ کہے گا کبھی. تو ناظرین, یہ تھیں آج کی خبریں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا تھا. امید ہے آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوگی اور میرا تجزیہ بھی پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ, زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.